نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین و حاضرات و ناظرین و ناظرات، سب سے پہلے آقائے نعمت تاجدار انبیاء رسول کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو ہوگی اور اسی میں شوال کی وجہ تسمیہ، شوال کا مطلب کیا ہے اور شوال کے 6 روزے کتنی اہمیت کا حامل ہے، انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر مناتے ہیں۔ شوال کا نام شوال کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ مہینہ آتا تو عرب کے لوگ شوال میں سیر و تفریح کی غرض سے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف تشریف لے جاتے اور سیر و تفریح کرتے، اسی بنیاد پر اس کا نام شوال رکھا۔ اور شوال کے پہلے دن کو یوم الرحمت کہا گیا۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا کہ عید الفطر کے دن کو یوم الرحمت کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی شوال کی پہلی تاریخ کو رحمت اور برکت کا نزول فرماتا ہے، اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اپنے بندوں کو انعام و اکرام دیتا ہے، اور اس دن کو یوم الجائزہ بھی کہا گیا ہے، انعام کا دن۔ ویسے تو رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ہر اعتبار سے نوازتا ہے اور رمضان کی ہر گھڑی رحمت و انوار سے بھری رہتی ہے، لیکن خصوصی طور پر جب شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دن میں اپنے بندوں کو بے انتہا نوازتا ہے۔ آئیں آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو اسے اس کی مزدوری دی جاتی ہے، تو جب بندہ مومن روزہ، نماز، دیگر اعمال صالحہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عید کے دن خصوصی طور پر اسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنی فرشتوں کے درمیان ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جب میں آدم کو اپنا نائب بنا رہا تھا، اپنا خلیفہ بنا رہا تھا، اور بنا کر جب دنیا کے اندر بھیج رہا تھا تو تم نے تو کہا تھا اے اللہ، انسان کو اپنا نائب بنا رہا ہے جو دنیا میں جا کر کے خون ریزی کرے گا، شر پھیلائے گا، ایک دوسرے کو قتل کرے گا، لیکن جب بندہ مومن
سجدے میں جاتا ہے اور پروردگار عالم کی مقدس بارگاہ میں اپنی مقدس پیشانی کو جھکاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو وہ میرے وہی بندے ہیں جن بندوں کے سلسلے میں تم نے کہا تھا کہ جا کر کے خون ریزی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے پروردگار عالم کے حضور عرض کرتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تیرے لیے پاکی ہے، ہمیں علم نہیں لیکن اتنا ہی جتنا تو نے مجھے عطا فرمایا۔ تو اسلام کے مقدس شہزادوں، اس دن کو اور کیا خصوصیت حاصل ہے، آئے مختصر طور پر آپ کی سماعت سے قریب کرتا چلوں۔ الحمدللہ شوال کی پہلی تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا، اور شوال کی پہلی تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے لیے منتخب فرمایا، اور شوال کی پہلی تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کی طرف الہام کیا شہد بنانے کے لیے، اور اسی پر اکتفا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوال کی پہلی تاریخ کو فرعون کے جادوگروں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ تو الحمدللہ شوال کا پہلا دن تو گزر چکا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ شوال ہی کا مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے بعد اس طریقے سے اعجاز عطا فرمایا۔ اور آئیں آپ کی سماعت سے کچھ باتوں کو قریب کرتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شوال کی پہلی تاریخ کو اپنے بندوں کو اس طریقے سے نوازتا ہے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا، اور اسی پر اکتفا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو بخش دیتا ہے، اور اس نے زندگی میں جو بھی گناہ کیا اس گناہ کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن رمضان کا روزہ رکھا اور اللہ کے ارشادات پر مکمل طور پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طریقے سے پاک و صاف فرما دیتا ہے گویا کہ آج ہی کے دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے مبرہ اور منزہ ہوتا ہے۔ اور آئیں بتاتا چلوں، شوال کے 6 روزے جو مشہور ہیں اور خصوصی طور پر خواتین اس پر عمل پیرا ہوتی ہیں، الحمدللہ یہ خواتین کا اس طریقے سے رجحان، خواتین کا اس طریقے سے نظریہ، الحمدللہ یہ بہت ہی خوشی کا مقام ہے۔ مرد کے بنسبت خواتین اس پر زیادہ عمل کرتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ شوال کی پہلی تاریخ کے بعد لگاتار 6 روزے رکھے جائیں، بلکہ شوال کے پورے مہینے میں ایک ایک کر کے اگر 6 روزہ رکھا، یعنی آج 1 روزہ رکھ لیا، 3 روز کے بعد اور 1 روزہ رکھ لیا، 4 روز کے بعد ایک اور روزہ رکھ لیا، اسی طریقے سے پورے مہینے میں اگر بندہ مومن یا مومنہ نے 6 روزہ رکھا تو اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ شوال کا پورا مہینہ باقی ہے، 6 روزے رکھیں اور پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب پائیں۔ اللہ رب قدیر کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم تمام کو
ان مختصر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔